حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں ایسی ہیں، کیا فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو وہ مل گئی دنیا اور آخرت کی ہر خیر مل گئی، دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اسے مل گئی۔ 4 چیزیں ایسی ہیں، ایک تو شکر کرنے والا دل۔ اب ہم چیک کریں کیا یہ 4 چیزیں ہمارے پاس ہے۔ پہلی چیز ہے کیا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، یہ 4 چیزیں انسان کے پاس ہے تو دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی مل گئی۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز تھی شکر کرنے والا دل، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والا دل ہو، دل سے انسان شکر کرتا ہو نا اللہ کا، کہ اللہ میں ہر حال میں راضی، چھوٹی سے چھوٹی بات پر شکر کرے، سمجھ رہے، چھوٹی سے چھوٹی نعمتوں پر شکر کرے۔ تو شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، کیا کہا، ذکر کرنے، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، اور مصیبتوں پہ صبر کرنے والا بدن، یہ 3 چیزیں، سمجھ رہے۔ اور ایسی بیوی چوتھی جو نہ اپنے نفس میں خیانت کرے، یعنی پاک دامن رہے، اور نہ اپنے شوہر کے مال میں خیانت کرے۔ یہ 4 چیزیں جس کو مل گئی اور دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ تو ذکر کرنے والی زبان اور مصیبتوں پہ صبر کرنے والا بدن۔ اب آگے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ دن رات بندے پر احسان اور صدقہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ بندوں پر اپنے احسان اور صدقہ کرتے رہتے ہیں، لیکن صدقے سے مراد کیا ہوتا ہے، جو ہم صدقہ خیرات کرتے وہ صدقہ جو ہے، یعنی اللہ نوازتے رہتے ہیں، اپنے بندوں کو دیتے رہتے ہیں، لیکن کوئی احسان کسی بندے پر اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑا احسان اگر اللہ کا ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے ذکر کی، اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم یہاں بیٹھ کے اللہ کے بول سن رہے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر اللہ توفیق نہ دے ہمیں، ہم سے ناراض ہو، تو کسی ہیلے بہانے سے ہمیں اپنے گھر بٹھا دے، لائے نہیں اپنے راستے میں، کوئی بھی ہیلا لگا دے، کوئی بھی بہانہ، سمجھ رہے۔ تو اس وقت اللہ پھر اپنے بندوں کا دل دیکھنا چاہتا ہے کہ اب جب تو نہیں جا رہا ہے تو تیرے دل کا کیا حال ہے، سمجھ رہے۔ جیسے مثال کے طور پہ گھر پہ رک گئے، کیوں رک گئے، بھئی امی نہیں تھے، کھانا دینا تھا، تو اس وقت دل کی کنڈیشن کیا تھی، میں اگزامپل کے لیے یہ بات بول رہی ہوں، اللہ جانتے ہیں ہر ایک کے دل کا حال۔ اس وقت کیا ہمارا دل رویا، باقاعدہ دل روئے، آپ غمزدہ ہو جائے کہ اللہ میں آپ کے راستے میں نہیں نکل پائی، کیا آپ مجھ سے روٹھے ہوئے کہ اسی وقت آپ نے ایمرجنسی لاگو کر دی، حالات ایسے بنا دیے کہ میں نہیں نکل پائی آپ کے راستے میں، میرا سر دکھ رہا ہے، میرا گلا دکھ رہا ہے، تو مجھے بخار آ گیا، میں مدرسہ نہیں جا پائی، میں اتنی کمزوری محسوس کر رہی ہوں، تو آپ مجھ سے ناراض ہے اللہ پاک، میری کوئی گناہ کی نحوست ہے، بندہ یہ سوچ کر اللہ سے معافی مانگے روئے، سمجھ۔ مہمان آ گئے گھر میں، اب مہمان آ گئے تو مہمان کے سامنے منہ بنا کر روتے ہوئے چلے، ان کی تو خدمت کر رہے ہیں، ان کا اکرام تو کر رہے ہیں، خوشی خوشی کر رہے ہیں، لیکن دل اندر سے رو رہا ہے کہ لے یہ مہمان تو مدرسے کی بات بھی تو آ سکتے تھے نا، ان کا اکرام میں مدرسے کی بات بھی تو کر سکتی تھی، تو کہیں آپ مجھ سے روٹھے اور ناراض تو نہیں ہیں کہ میرا مدرسہ چھوٹ گیا آج، سمجھ رہے ہیں، میری تعلیم چھوٹ گئی، میں آپ کے بولوں کو سننے اور بولنے سے قاصر ہو گئی، آپ کا ذکر کرنے سے قاصر ہو گئی۔ تو یہ چیز تو کہا کہ اللہ جب کسی بندے پر احسان کرتے ہیں تو سب سے بڑا احسان اللہ کا یہ ہے کہ اس کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے، سب سے بڑا احسان۔ تو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ بول رہے ہیں اور سن رہے ہیں، کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کے بولوں کو بول سکیں یا سن سکیں، یہ اس کا احسان ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ۔ حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا حال ویسا ہے جیسا میرے پاس ہوتا ہے
اور تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے. لیکن حنظلہ بات یہ ہے کہ یہ کیفیت کبھی کبھی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی. یعنی انسان کی ایک ہی کیفیت ہر وقت نہیں رہتی بلکہ حالات کے اعتبار سے بدلتی ہی رہتی ہے. تو پتہ چلا کہ جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ فرشتے اس کے آس پاس ہوتے ہیں. تو 24 گھنٹہ انسان کی ایک کیفیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ اللہ مستقل ذکر یا نماز میں رہے یا مصلی پہ رہے. کیونکہ اور بھی ساری چیزیں ہیں نا, کہیں خدمت ہے, کہیں انسان اپنے بازار لے کر آیا, کچھ کھانا پکانا ہے, کچھ لانا ہے, کوئی ضروریات کی چیز ہے. تو جو کیفیت اللہ کے سامنے بنتی ہے بیٹھنے میں, دعاؤں میں, ذکر میں, وہ کیفیت کیا بازار خریدتے خریدتے بن جائے گی. اس وقت تو دھیان یہ ہوتا ہے نا کہ مجھے کیا خریدنا ہے, مجھے کیا لینا. اس وقت بندہ تھوڑی نا ذکر میں مشغول ہوتا ہے, تو کیفیت الگ ہوتی ہے. تو بندہ یہ نہ سوچے کہ میں سب چھوڑ چھاڑ کے بس اللہ ہی اللہ کروں مصلی پر بیٹھ کر. کیفیت جو ہے حالات کے اعتبار سے انسان کی بدلتی ہے, سمجھ رہے, ایک جیسی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے کہا اگر ایک جیسی ہی کیفیت رہے 24 گھنٹہ تب تو بستر پر. یہ ایکچولی واقعہ کیسا تھا, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے اللہ کے نبی کے پاس, میں تو منافق ہو گیا کیونکہ میرے دل کا حال جب میں آپ کے پاس آتا ہوں نا تو ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا, بس اللہ ہی یاد رہتے ہیں. دل کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. اور جب بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں تو وہ ہنسی دل لگی میں وہ کیفیت چلی جاتی, ویسی کیفیت نہیں ہوتی جو کیفیت آپ کے مجلس میں ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا حنظلہ اگر یہی حال ہو نا جو میری مجلس میں ہوتا ہے پھر تو فرشتے راستوں میں اور بستروں پہ تم سے مصافحہ کرنے آ جائیں. تو حنظلہ بات یہ کہ انسان کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی, بدلتی ہے کیفیت انسان کی. لیکن یہ بات اچھے سے سمجھ لیں, اگرچہ کیفیت بدلتی ہے لیکن اللہ کا احساس دل سے ختم نہیں ہونا چاہیے. بازار لیتے ہوئے بھی ہم اللہ سے مدد مانگے, اللہ پاک یہ والا کلر کا کپڑا خریدوں کیا, اللہ پاک یہ والا مٹیریل خریدوں کیا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ, بازار لیتے ہوئے بھی اللہ کا خیال دل سے نہ جائے. کیفیت وہ نہیں ہوتی لیکن جو احساس اور خیال ہے نا وہ جدا نہیں ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں پھر دین ہو یا دنیا ہو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت والوں کو جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوا, کسی چیز کا نہیں, سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دی. اس چیز کا بڑا افسوس ہوگا. اللہ اکبر. اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجلسوں کا حق ادا کیا کرو. کیا کام, مجلسوں کا حق ادا کیا کرو. اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ان میں کثرت سے کرو. کوئی بھی مجلس میں تم ہو تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. تو وہ مجلس کسی بھی چیز کی ہو اس میں اللہ کا حق ادا کرو. کچھ اللہ کے بول سنا دو, سمجھ رہے, کہیں اللہ کا ذکر کر لو. بیٹھے ہیں تو نہیں ہم نے پڑھا کہ دعا ہی پڑھ کر اٹھ جاؤ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک, تاکہ اس مجلس کا وہ دعا کفارہ بن جائے. تو ذکر کی جو ہے نا وہ بڑی فضیلت ہے. بندہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہے, اللہ سے بالکل غافل نہ ہو جائے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سوار اپنے سفر میں دنیاوی باتوں سے دل ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھتا ہے. آج ہم سفر میں ہوتے تو کیا کرتے ہیں, موبائل دیکھ رہے ہیں ہے نا, بات کر رہے ہیں, پورا راستہ اگر کوئی ساتھ میں تو بات ہی کرتے چلے گئے, اس کی اس کی تیری میری, ہے نا. تو کہا کہ دنیاوی باتوں سے دل ہٹا کر اللہ کی طرف دھیان دے. سفر میں چل رہا ہے, پیڑ پودوں کو دیکھے تو اللہ کو یاد کرے, اللہ کیسے آپ نے بنایا ہے, اس کا ذکر کرے. سمجھ رہے, تو فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. اور جو شخص بیہودہ اشعار, بیہودہ شاعری جو ہوتی ہے نا, گانے شاعری یا بیکار کام میں لگا رہتا ہے نا, تو شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے. اب کتنے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کان میں ایئر فون لگایا, ہیڈ فون لگایا, بلوٹوتھ لگایا اور گانا سنتے ہوئے جا رہے ہیں, شاعریاں سنتے ہوئے جا رہے ہیں, کچھ نہیں تو مشاعرہ ہی سن رہے ہیں راستے میں.
موبائل میں کچھ بھی چیزیں الٹی سیدھی دیکھ رہے ہیں، تو کہا پھر سفر میں کون ہے ساتھ میں؟ شیطان۔ لیکن اگر اللہ کو یاد کر رہا ہے تو سفر میں کون ہے؟ فرشتے ساتھ میں ہوتے ہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ کا ذکر انشاءاللہ ہمیں کثرت سے کرنا ہے۔ اچھا، جو اس سے پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی، مجلسوں کا حق ادا کیا کرو، مجلسوں کا حق۔ اب ہم سوچیں کہ کتنی مجلسیں ایسی ہیں جب ہم بیٹھتے ہیں، چاہے وہ ہمارے گھر والوں کے بیچ میں ہو، بچے بیٹھے ہیں، شوہر بیٹھے ہیں، مجلس وہ ہوتی ہے، کوئی مہمان آیا، ایک مجلس وہ، کوئی بھی ایسی مجلس، تو اس میں ہم نے کتنا اللہ کا ذکر کیا۔ ہماری مجلسیں کتنی ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے ذکر سے بھری ہوتی ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہو، جو بھی ہم سیکھتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی بھی آئے یا ہم کسی کے یہاں جائیں، باتوں باتوں میں ہم ایک دو بات ان تک پہنچا دیں۔ ایسا نہیں کہ چلاؤ بیان کر لے تو پورا لمبا چوڑا 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ، 5 منٹ 2-4 منٹ کی بات ہم نے کیا کی؟ پہنچا دی۔ تو اس چیز کی انشاءاللہ بہت فکر کرنا ہے کہ ہماری کوئی بھی مجلس اللہ کے ذکر سے خالی نہ رہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے کی ویسی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔